بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، فاعل کے بیان اور اس کے احکام وغیرہ کی تفسیر سے یہ کیا ہو گئے، فارغ ہو چکے ہیں. اب یہاں سے کیا کرنے جا رہے ہیں، نائب فاعل کے بیان کرنے جا رہے ہیں. ان کا اسلوب یہ رہتا ہے، بیٹا توجہ سے سنیے گا. مثال مرفوعات بیان کر دیا تو کیا لکھتے ہیں، فمنہ الفاعل، پیچھے یہ عبارت آئی ہے فمنہ الفاعل. اس کے علاوہ مفعول معلوم سمے کے بعد والے میں دیکھا ومنہا المبتدا لکھا ہوگا، لکھا ہے ومنہا المبتدا والخبر. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں مفعول معلوم مسمى فاعلوں میں کچھ ہے کیا، منہ یا ومنہا وغیرہ کچھ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوگا اشرفیہ والی کتاب یہ نسخے کے اعتبار سے صفحہ نمبر 16 ہے. اس میں لکھا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ عَنْهُ كَمَا فَصَلَ الْمُبْتَدَأَ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِهِ بِالْفَاعِلِ حَتَّى سَمَّاهُ بَعْضُ النُّحَاةِ كَصَاحِبِ الْكَشَّافِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ فَاعِلًا. غایت التحقیق کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک مفعول معلوم مسمى فاعل یعنی نائب فاعل اور فاعل یہ کیا ہے، کشیء واحد، کیا ہے سب ایک ہی چیز ہے. تو مصنف نے اگرچہ دونوں کو جدا کرنا بیان کیا ہے لیکن کیا ہے، ایک تیر دو شکار کیا ہے. میرا مذہب کیا ہے وہ میں کیوں بیان کروں، تو وہ ومن ہو مفعول معلوم مسمى فاعل اس طرح سے بیان نہیں کیا. تو جن لوگوں کے ہاں دونوں ایک ہی ہیں ان کے مطابق بھی کام چل جائے، اور جن کے ہاں دونوں الگ ہیں ان کے مطابق بھی کام ہمارا چل رہا ہے نا. انٹیلیجنٹ مفعول معلوم مسمى فاعل ہو، اس کے استعمال کے جو کچھ طریقہ کار بتائیں گے. یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مجہول کا استعمال کب اور کہاں کیسے کرتے ہیں. یاد آ رہا ہے آپ کو، اس میں کتنا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، درس براءہ کے اندر نہیں پڑھے؟ اس میں بات آنے والی ہے. شروع میں بات آئی تھی بیٹے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فعل معرف کیوں لے کے آئے، فعل مجہول کیوں لے کے آئے. فعل مجہول یعنی نائب فاعل لانے کی صورتوں میں سے ایک صورت کا بیان وہاں پہ ہوا ہے، اس میں معنی کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے. ایک چیز نوٹ کر لیجیے، اس کا بیان آپ کے آگے آنے والا ہے. غالباً ذکر و حذف کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ کبھی کبھار فعل کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی کئی کی صورتیں نظر آتی ہیں فاعل کو نہ ذکر کرنے کی. جیسے میں نے کیا کہا ضروری زید، زید در کیا ہے، مضروب ہے، اس کو مارا گیا ہے. تو جہاں یہ چیز موجود ہوئی تو وہاں تین چیزیں چاہیے، ظاہر ہوگا کیا ہوگا وہاں مضروب اور ضربے کی صورت نظر آئے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے، مفعول معلوم مسمى فاعلوں کے بیان میں صاحب صافیہ میں تقریباً 10-12 چیزیں گرائی ہیں کہ کبھی کبھار جب فاعل کو حذف کر دیتے ہیں یعنی نائب فاعل کی صورت بناتے ہیں. اس کے بنانے کی وجہ چند ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فاعل اس قدر متعین ہے کہ اگر اس کا نام بھی ذکر کیا جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کی طرف ذہن خود بخود چلا جائے گا. مثال اگر کیا ہے، سورقہ بول دیا آپ، اس میں کیا ہے سورقہ کی بات آپ نے کوئی نام لے لیا، کون ہے کہ نہیں ہے، حذف کر دیا اس کو. تو نام نہ لینے کی صورت میں اب وہ چوری کرنے میں اتنا مشہور ہے جیسے بولا سورقہ تو چلا. تو ایسا بندہ ہے جو نیک اعمال میں بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کہیں گے، اور سیدھا کہہ دیا کہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہے. کچھ صورت حال سے نظر آ سکتی ہے. وہاں پہ دیکھا یہ آتا ہے کہ فاعل کبھی کبھار بہت مشہور ہو، متعین ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اگر نام لے لوں گا تو پٹا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یوں بھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سے کیا ہے، زید مارا گیا،
اس کا ماننے والا کوئی بہت پاورفل آدمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ضربا بکر زیدن، ضربا بلال زیدن، بلال نے کہا کہ زید کی بلا کر دی. اب میں سوچا میں بلا کا نام لوں گا، بیچارہ اچھے خاصے آدمی ہے، اللہ مجھ پر بول دیا تو پھر میں گیا. ٹھیک ہے، ہم نے زیادہ کیا کیا، ان کا نام چھپا دیا، کیا کہا ضربا زید، یہ نہیں کہا ضربا بلال بکر، ایسے نہیں کہا. تو یہ کئی اسباب ہوتے ہیں. مفعول بے کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے حقیقت. ٹھیک ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کئی کا اسباب ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے سزا کی رعایت کرنے کے لیے، سزا پڑھے آپ لوگ، بلاغت میں پڑھو چلو آخری کلمہ مطابق ہو جائے اس طریقے سے. کبھی کبھار یہ وزن شعری کا مسئلہ آ گیا کہ فاعل کو ذکر کریں گے تو پھر شعر وزن سے ٹوٹ جا رہا تو اس کو ہٹا دیا. کبھی کبھار یہ کہ فاعل اتنا بیکار ہے کہ اس کا نام میں خود لینا چاہتا ہوں، اپنی زبان کو اس کے بیکار نام سے آلودہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، چھوڑ دو. یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہے، میں اپنی زبان سے ان کا نام کیسے لے سکتا ہوں، یہ بھی سب مجھے ہوتی ہے تو اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے اسباب وغیرہ ہیں جن کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اچھا نائب فاعل کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے. چلو بعض ذہن میں کچھ آ گئی ہوگی، تعریف ذرا دیکھیے، اس کے بعد اس پہ کچھ کلام وغیرہ کرتے ہیں. وقت کافی کم رہتا ہے یار، سمجھ نہیں آتا. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، سمى یسمی تسمیہ باب مفاعلہ سے ہے، آگے تفعیل سے. اس مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسے ارے مفعول الفعل الذی لم یسمى فاعلہ، ایسے فعل کا مفعول جس کا فاعل کیا ہو، مذکور نہ ہو. اب اس کی تعریف آگے ذکر کرتے ہیں. ہر وہ مفعول کے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور وقیمہ ہوا، یعنی اس مفعول کو فاعل کی جگہ میں ضمیر منفصل کا استعمال وہیں کیا جاتا ہے جہاں کیا ہو جائے، ضمیر متصل کا استعمال کیا ہو جائے بیٹے، متعذر ہو جائے، کیا ہو جائے، دشوار ہو جائے. اس کے بارے میں کہیں آپ نے کچھ پڑھا ہے، یاد آ رہا ہے تو بتاؤ. یہاں صفحہ نمبر اشرفیہ والی کتاب کے اعتبار سے 66 میں آئیں گے. آپ لکھا ہے ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل، یہ 66 جی بیان چل رہا ہے بیٹے، مضمر کا بیان. المضمر ماوضی ہے، اس کے بیان میں آپ دیکھیں گے توابع کے بیان اگر جہاں ختم ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے آپ کی کتاب میں 110 بندے کے آس پاس ہوگی، 130 ہے. اس میں لکھا ہے ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل. لکھا ہے جہاں کہیں بھی ضمیر منفصل کا استعمال ہوا ہے وہاں مطلب کیا ہے، متصل کا استعمال متاثر ہے. اب یہ کئی صورت میں ہے، تعذر کا تحقق ہوتا ہے. وذالک بالتقدیم علی عاملی او بالفصل لغرض او بالحسب او بکون عامل معنویا او حرفا، یہ الگ کچھ صورت عالم موجود ہے. تقریباً 6 صورتیں جو مجھے بات یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہاں پڑھیں گے نا بیٹے، یہاں پہ وہاں پہنچاؤں گا جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہو. ابھی یہاں پڑھے تو یہاں پہنچا، ادھر آؤں گا تو وہاں پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے، چلے. یہ جو موجود ہے بیٹا یقوم مقام ہو، یعنی فعل مجہول کو کیا کیا دے، مفعول کو فاعل کے کام مقام کیا جاتا ہے. تمام صورتوں میں نہیں، چند مخصوص صورتوں میں کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ میں لکھا ہے وہ صورتیں کیا ہے. اچھا ایک بات، اب مفعول ما لم یسمى فاعل کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور شرطوں کا بیان کرنے جا رہے ہیں. مرا میں آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں اصل ہیں اور باقی دیگر چیزیں اس کی کیا ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے. ضربہ کیا ہے، یہ اصل ہے، اس کی فرع کیا ہے، اور یہ اصل ہے کہ نہیں. یہ اصل کا بیان کرنے یہی فائدہ ہوتا ہے. اس کتاب کو پڑھے رہو تھوڑا اشارہ کرو، پڑھو سمجھا. یہاں کیا لکھتے ہیں، فعل مجہول بنانے کی شرط کیا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ فعل کے صیغے کو فعلا اور یفعل کی طرف کیا کر دیا جائے، بدل دیا جائے، چینج کر دیا جائے. اب بولے کہ فعل مجہول فعلا تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے، فعل مضارع کیا، ادریبا بھی ہے، اکرما بھی ہے، استنصرا بھی ہے، استنیبا بھی ہے. مجرد کے علاوہ مزید میں جائیے آپ
ایک ہی میں کی بات کر رہے ہیں، بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ مجرد ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اس کے مزید ہے۔ اصل کا بیان کر دیا اور اسی پر کیا یہ سب کو قیاس کر دیا۔ اور ہر ایک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مجرد کے ساتھ کیا ہے؟ سرا سے مجرد میں کچھ اور ہوتا ہے، فنا میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک اصل کو بیان کر دیا گیا، اصل کے علاوہ دیگر جو چیزیں کہیں آپ کو خود نکالیں۔ اب نہیں پڑھا ہوگا کہ کیا آخر کا ماقبل مقصود ہوتا ہے، شروع کا کیا ہوتا ہے؟ مصنوع ہوتا ہے جی، اور بیچ والا ساکن ہو تو اس کے بعد والا بھی مضمون ہوتا ہے۔ اج تونی و اس تم سرا، پہلا مضمون، تیسرا بھی مضمون، دوسرا ساکن ہو تو آخر کا ماقبل بھی کیا ہے؟ مقصود۔ الگ الگ ضابطے ہیں کہ نہیں مجھول کے؟ دیکھ رہا ہے کھایا ہوگا کیا بات سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پہ فوئلہ یفعلوی کو چینج کرنا، پھر صحیح فعل کو ایسا نہیں فعلا کو فوئلہ کرنا پہلے مجھول کا نہیں، لیکن اس میں کیا سبھی سب آ جائیں، اس میں نہیں نہ کہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا رہتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو آگے دیکھو۔ ہاں ہر وہ اچھا ایک بات یہاں کلمہ کل لکھا ہے نا، ہر مفعول ہوا ہے جس کے فعل بھائی کر دیا گیا، یہاں ہر مفعول نہیں بیٹے، ہر مفعول کی بات نہیں ہے، کچھ خاص ہے۔ کچھ مفعول ایسے بھی ہیں جو کیا ہیں جنہیں آپ فعل کی جگہ پہ نہیں رکھ سکیں گے، تو اسی کا جواب آگے دیں گے ولا یقول مفعول الثانی من باب علمت۔ ہم نے اگر سے کہہ دیا کل مفعول، ہر مفعول کو ایسا کر سکتے ہو، حذف کر دو اور کیا کرو اس کا فعل کی جگہ پر رکھ دو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ اس سے مستثنی بھی ہے، ان کا بیان کہاں سے آ رہا ہے؟ ولا یقول مفعول الثانی۔ چلو یاد ہو گیا نا؟ آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے ولا یقول مفعول الثانی من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه كذلك۔ یہاں تک بات دیکھو بیٹا، باب علمت کا مفعول ثانی، باب علمت کا مفعول ثالث، یوں ہی مفعول له اور مفعول معه کیا ہوگا؟ مفعول ما لم يسمى فاعله واقع نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا؟ اس عبارت کے لانے کا پس منظر پیش منظر سمجھ جائے کیا ہے؟ اوپر بات آئی تو کل مفعول، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہر مفعول کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ گرا دیجیے، اس کے فعل کو گرا دیں اور اس مفعول کو کیا کہیں؟ فاعل کا مقام کر دے جانا۔ تو کہا ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ مفعول ایسی بھی ہیں تو کیا اس ضابطے سے وہ الگ ہے، ان کا یہاں سے بیان کرنے جا رہا ہے ولا یقول مفعول۔ ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ کیا علت کیا ہے برابر سن لیں۔ علت یہ بڑے کہ باب عالم تو یہ عالم تو سمجھو جو کتنے مفعول کا تقاضا کرتے ہیں؟ 2 3 عالم تو علم تو افعال کیا ہے یہ سب قلوب ہے کہ نہیں ہے؟ افعال قلوب کی کتنی صورت ہوتی ہیں؟ آواز بند ہو رہی ہے۔ استاد وہی ہے جو کیا ساری چیزیں منڈیل نہ دے، کچھ نے مجھے آپ سے کروائی بھی والے مولانا نفیس صاحب نے مجھے ایک مطلب مشورہ دیا تھا کہ اس بچے سے سوال کریں فوراً جواب نہ دیا کریں، پر ایسے ہی کہتا تھا کہ لوگ پڑھے ہوں گے نہیں سوال کیا نہیں بتایا، لو بیٹا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو سب لے لو، بعد میں لگا کہ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بھول جاتے ہو کاغذ میں نوٹ کرو کل سب پڑھ کے آؤ گے۔ باب عالم تو باب عالم تو کیا کچھ کنڈیشن ٹھیک ہے پڑھ جائیں گے نا؟ ہاں ٹھیک، کچھ پوچھوں گا تو سمجھ میں آئے گا کچھ۔ عالم تو جو داخل کرتے ہیں مبتدا خبر پہ داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا زید مقرون ہے؟ عالم تو زید عالم ہے، عالم تو زیدن عالما، یہ دو میں نے زید تو کیا اب یہ عالم تو کاٹا دو۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ زید عالم کیا ہے، کون سی ترکیب ہے؟ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ مبتدا خبر کی ترکیب میں جو آپ خود غور کریں خبر کیا ہوتا ہے؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ لگا ہوتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مسلم لے ہوتی ہے، اور فاعل یا نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہ عالم تو کے مفعول ثانی کو، کون ہے مفعول ثانی؟ عالم تو زیدن بکرن، ٹھیک ہے؟ تو مفعول ثانی در حقیقت میں کیا ہے؟ وہ خبر ہے۔ عالم تو کٹا دو، مثال سے میں رکھیے زیدن بکر عالم ہے، زید مبتدا ہے، مسند نہیں ہو گیا مبتدا، اور عالم کیا ہے؟ خبر ہے، تو کیا ہو گیا؟ مسند ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ دیے گا، ایک وجہ بتاؤ باقی دیگر وجہ برابر دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟
اب کیا کریں گے آپ اگر آپ علم تو یہ مفعول ثانی کو، کون مفعول ثانی؟ ارے عالمن، علم تو زیدن عالمن ہے، اس کو اگر آپ نائب فاعل کی جگہ پہ رکھیں گے تو نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز کا جو کیا ہو مسند ہو، اس کا کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ بننا لازم ہو جائے گا۔ یہ خراب لازم آئے گی، ایک ہی چیز کیا ہو جائے؟ مسند بھی ہو جائے اور مسند الیہ ہو جائے، تو ہم یہ چیز کر نہیں سکتے۔ اس لیے کیا کہا انہوں نے کہ باب علم تو کا مفعول ثانی، ہاں مفعول اول کو کر سکتے ہو آپ۔ اس کا بیان کہاں کیا آگے آ رہا ہے؟ والاول من باب آتیتو لکھا ہے، اولا من الثانی ہے، اس میں آتیتو وغیرہ ہے کی بات آگے آ رہی ہے، یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن اس میں مفعول اول کو رکھ سکتے جائز۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہی ضابطہ لے جانا کہ باب عالم تو کے مفعول ثالث میں کیا ہو گیا؟ عالم تو زیدن بکرن عالمن، میں نے زید کو بتایا کہ بکر کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو یہاں پہ بکرن کیا ہے بھائی؟ ترکیب میں کیا دیکھے گا؟ اٹھا دو عالم تو ہٹا دو، زید کو ہٹا دو، اس کو زیدن بکرن عالمن، یہ ترکیب ہو رہی ہے۔ زید مبتدا، بکر بھی مبتدا ہے، ثانی لے لو آپ، اس کو کیا بتا؟ عالم خبر ہے، کیا بنے گا؟ مسند بنے گا، اور اس کو رکھ دیا تو نائب فاعل کی جگہ تو کیا ہوگا؟ فاعل نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو خرابی باب علم تو کے مفعول ثانی میں نظر آ رہی تھی وہ یہ خرابی کیا نظر آئی؟ باب عالم تو کے مفعول ثالث میں نظر آئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک مفعول الاول، ضرب زید، زید نے مارا، فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے نا۔ کلام کس سے مکمل ہوتا ہے؟ مسند ہے، یہ چیز کا تحقق کس میں ہو؟ دونوں اس میں ہو، اس میں یا پھر وہ بات کی چیز ہے، پہلے کلام کس سے مل کے بنتا ہے؟ مسند ہو، اور یہ مسند ہو مسند الیہ کا تحقق کہاں ہو سکتا ہے؟ دو ہی صورتوں میں۔ کیا ہے صورت؟ دونوں اس میں ہو۔ احتمال صورت کتنی بنتی ہے؟ الٹا لڑکا دو مت دماغ خراب کرو، احتمالی صورت 600 بنتی ہے نا، اشارہ کے نہیں ہے ولا یتاتا الا فی اسمین، اب اس میں نہ ہو بھول بھال کے سب لوگ چلو بولو سبحان اللہ، بولو کیا راشی میں آیا نا، بس رب کا اذا نسیتا، جب تک بھول جاؤ یعنی جب ساتھ لے بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو مفعول لہو مفعول معہ میں بھی ایسا، کیوں ایسا کہ مفعول لہو میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بڑے اس میں لکھا ہوگا، کذالک حسن میں لکھا ہے، یعنی مفعول لہو مفعول معہ بھی کیا ہے؟ باب علم تو اور باب عالم تو کے مفعول دوم اور سوم کی طرح کیا ہوں گے؟ یہ نائب فاعل کی جگہ پہ نہیں آ سکتے، کیوں آ سکتے؟ ذرا دیکھو اسے لکھا، اما الاول مفعول لہو کیا ہوتا ہے بڑے؟ یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کیا جواب ہوتا ہے؟ لماذا ضربت زیدن، زید کو آپ نے کیوں مارا؟ کیا بتائیں گے آپ؟ تعذیباً، ضربت زیدن تعذیباً، للتعذیب اگر بولو گے تو آپ ایسی بھی جائز نہیں ہوتا، للتعذیب کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ جار مجھے سے مل کے کیا بنے گا؟ مفعول لہو کی دستت ہوتی بیٹے، منصوب پڑھیے آپ یا جار مجرور کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کا بیان ایک دم فوراً بعد میں آ رہا ہے۔ منصوب پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے اور مجرور پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مکمل تفصیلی گفتگو مفعول لہو کے بیان میں آ رہی ہے، جا رہی، ٹھیک ہے؟ ایک دم تفصیل کے ساتھ میں وہاں بیان کریں گے آپ۔ مفعول لہو کی دستت ہوتی ہے ضربتہ تعذیباً یا ضربتہ للتعذیب، دونوں پڑھ سکتے ہیں، کہاں تعذیباً پڑھیں گے کہاں للتعذیب پڑھیں گے، اس کی تفصیلی گفتگو کہاں آ رہی ہے؟ اچھا، تو مفعول لہو میں کیا ہے؟ صورت آگے دیکھو بیٹے، یہ کیا ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو کیا بنا دیں گے آپ، سوال کیا ہو جائے گا؟ سوال ہوتا ہے لمیت کا، لما، کیوں آپ نے مارا؟ لما کا ضرب تھا وہ جواب، تو مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ اسی لما کا جواب ہوتا ہے، تو وہ جواب لما، اس کا جواب ہوتا ہے لما کا جواب، آپ نے کیوں مارا؟ تو اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں اگر ہم مفعول لہو کو نائب فاعل کی جگہ میں رکھ دیں گے کیا ہو جائے گا کہ یہ ایسے ہو گیا کہ حکم کے تمام سے قبل کیا کہ آپ نے اس کو باطل کر دیا۔ سوال عن اللما ہے، لمیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، وہ سوال باطل ہو گیا حکم کے تام ہونے سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ لماذا ضربت زیدن ہے، کیا ہوگا؟ آپ نے کیا ضربت زیدن للتعذیب،
اب کیا کہا گیا ضُرِبَ تعذیبٌ، یہ آپ نے کہہ دیا نا. تو تمامیت حکم سے پہلے ہی پہلے کیا سمپل بات یہ ہے کہ جب آپ مفعول لہو کو آپ نائب فاعل کی جگہ میں رکھیں گے کیا ہو جائے گا؟ اس کا حکم ہی چینج ہو جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی آپ نیچے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. مفعول لہو کی جو اصلیت جو کہ وہی غائب ہو جائے گی. اب مفعول ماؤ کا مسئلہ اس کے بارے میں کیا ہے ذرا دیکھیں آپ. مفعول لہو کیا ہے؟ ماؤ کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف فعل کا مسند ہوتا ہے، اس کی دو صورت ہوتی ہے، یا تو واو محذوف ہو فعل کے اسناد کی طرف اس میں یا نہیں ہوگا. اگر واو کا حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مفعول ماؤ کی کیا ہو جائے گی؟ حیتی چینج ہو جائے گی. جال برد والجباد ہے، جال برد والجباد ہے، واو کو ہٹا دو، جال برد کیا ہے؟ جباد. سمجھ میں نہیں ہے کیا؟ مفعول ماؤ کی کیا حقیقت ہی ختم ہو جائے گی. اب اگر کیا ہے واو موجود ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر حذف نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول ماؤ کی جو نسبت آپ فعل کی طرف کر رہے ہیں وہ اسنادی کیا ہو جائے گی؟ اسناد جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. ایک صاحب نے لکھا ہے وَإِن لَمْ يُوصَف يَمْنَعُ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ إِذِ الْوَاوُ يَمْنَعُ الْإِسْنَادَ إِلَيْهِ. تو اگر آپ مفعول ماؤ کی اسناد آپ کر رہے ہیں فعل کی طرف، اگر واو کو حذف کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول ماؤ کی حیثیت ہی چینج ہو جا رہی ہے. اور اگر چینج نہیں کر رہے ہیں ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ فعل کی اسناد آپ کریں گے یعنی نائب فاعل جب بنائیں گے یہ صورت متحقق ہی نہیں ہوگی. کیسے متحقق ہوگی؟ آپ مثال آپ نے کیا کہا؟ ما شانک انت والمسألۃ هذه، یہ ایک مثال ہے. والمسألۃ ان هذا، والمسألۃ میں واو بمعنی ما اس لیے منصوب دکھ رہا آپ کو. اب ہم کیا کریں گے؟ واو کو حذف کیے بغیر اب اس کو بنائیے کیا فعل مجرور کی جگہ رکھے آپ بات نہیں بن سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واو یہ ہوتے ہوئے کیا ہے اس کی طرف آپ کسی فعل کی نسبت کریں نائب فعل بنائیں تو یہ درست نہیں ہوگا. اب کیا سے پوچھ رہے کیا دیکھو تم مفعول ماؤ کی جگہ مجھے لکھا ہے اوپر دیکھیں دیکھا ہے کل من المفعول له والمفعول معه مثل المفعول الثاني وغیرہ. ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. ایک منٹ اس کی وجہ وضاحت پیش نہیں کرے. بہرحال جو میں آپ کو بات پیش کی وہ وہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر کیا کریں گے آپ واو کو حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے مفعول ماؤ ہے بھی کہ ہے نہیں ہے. اگر واو رکھتے ہیں تو یہ واو کیا ہو جائے گی؟ فعل مجہول کی نسبت اس کی طرف کرنے کے لیے مانا ہو جائے گی. آپ نہیں کر سکتے کہ واو کے ہوتے ہوئے آپ کسی بھی صورت میں نائب فاعل کی جگہ میں ان کو آپ نہیں رکھ پائیں گے. چلو اب اس کے بعد ایک بات یہ آئے گا کہ مفعول معلوم اسم مفعول بنانے کے لیے کسے آپ بنائیں گے؟ آپ پہلے اس کو مفعول بہ کو بنائیں گے، مفعول مطلق کو بنائیں گے، کس کو بنائیں گے؟ اس کے بارے میں آگے کچھ ڈسکس بنایا جائے گا.